میراث کون سی وجہ سے انسان کو نہیں مل سکتی ہے؟ موانع میراث، اس کو کہتے ہیں موانع ارث، یعنی وہ باتیں جن کی وجہ سے انسان میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ میراث مثلا ایک آدمی، اس کا نام ہے جاوردوک، جاوردوک ایک آدمی ہے، وہ مر گیا، اب اس کے بھائی ہیں مثلا، تو بھائیوں کو میراث اس جاوردوک سے ملے گی یا نہیں؟ تو اس کے لیے کون سی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جن کی وجہ سے اس کا جو مال ہے وہ ان کو میراث میں نہیں مل سکتی؟ تو اس کے لیے حضرات محترم کچھ وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہے کفر۔ جب آدمی کافر ہونا تو وہ مسلمان سے میراث حاصل نہیں کر سکتا، مثلا اس کے بھائی رشتہ دار وغیرہ کافر ہو اور یہ مسلمان ہو تو اس کی وفات کے بعد ان کو میراث نہیں ملے گی۔ دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے میراث نہیں ملتے وہ ہے قتل کرنا۔ مثلا اسی جاوردوک کو جو ہے بھائی نے قتل کیا تھا، تو جو قاتل ہے نا اس قاتل کو میراث نہیں ملے گی۔ اب اس کے لیے حدیث شریف ہے۔ کفر کی وجہ سے کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ حدیث شریف ہے کہ لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، کافر مسلمان کی میراث نہیں لے سکتا اور مسلمان کافر کی نہیں لے سکتے، یعنی اس کی میراث اس کو حاصل نہیں ہوگی، میراث نہیں جائے گی۔ اور قاتل کیوں نہیں ملے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس للقاتل من ترکۃ المقتول شیء، کہ قاتل کو مقتول کی میراث سے کچھ نہیں ملے گی۔ آگے ایک اور صورت محترم حضرات، اس کو کہتے ہیں رقیت، کہ جب آدمی غلام ہو، غلام تو وہ جو ہے آزاد آدمی سے یا اسی طرح سے کسی اور سے میراث حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے وہ غلام ہے، تو غلام کی نہ تو میراث کسی کو دی جاتی ہے اور نہ کسی سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ تو بھی ہے نہیں، آتے ہیں ایک تیسری صورت کی طرف، وہ ہے زنا۔ زنا کی وجہ سے میراث نہیں ملتی۔ کیا مقصد؟ ایک آدمی ہے، اس نے کسی خاتون سے بدعملی کر دی، گناہ کیا، اس کی وجہ سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کو ولد الحرام کہتے ہیں، ولد الحرام بھی کہتے ہیں، اس کو ابن الزنا بھی کہتے ہیں، یعنی زناکار سے جو بچہ پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ جس آدمی سے یہ بچہ ہو گیا اگر وہ وفات ہو گیا تو یہ اس کا بیٹا نہیں شمار ہوتا، یہ اسی طرح سے یہ بیٹا تو اس کا شمار نہیں ہوتا نا ابن الزنا۔ جب یہ بڑا ہو گیا ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بھی مر گیا اور والد اس کا زندہ تھا، والد تو نہیں تھا لیکن ویسے ہم کہہ رہے جس شخص نے غلط کاری کی تھی وہ زندہ تھا اور یہ مر گیا، اس کا بہت مال تھا، تو کیا اس کو ملے گا؟ جس نے زنا کیا تو اس کو زانی بولتے ہیں، وہ شخص زانی ہوتا ہے نا، اور جس خاتون نے زنا کیا اس کو زانیہ بولتے ہیں۔ جب ان دونوں نے یہ کام کیا اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کو ولد الحرام کہتے ہیں، لوگ اس کو عام زبان میں حرامی کہتے ہیں۔ مقصد حرامی کا یہ ہے نا کہ دونوں کا رشتہ حلال نہیں تھا، نکاح کے بغیر ایسا ہو گیا ہے نا، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ یا بچی پھر بڑی ہو گئی اور پھر اس کا کیا ہوا، وہ بچی وفات ہو گئی یا بچہ تھا بڑا ہو کے، تو اس بچے یا بچی سے اس کو اور اس کو میراث نہیں ملے گی۔ میراث نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہو رہا تھا وہ بالکل مرا ہوا پیدا ہوا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، کچھ حرکت اس نے نہیں کی تو وہ بھی کسی سے میراث نہیں لے کے جا سکتا اور نہ اس کی کوئی چیز کسی کو مل سکتی ہے۔ تو حضرات محترم یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ میراث کن وجہ سے انسان کو نہیں ملتی۔
اور میراث اس وجہ سے ملے گی کہ جب ایک آدمی مر جائے. مثلا ایک شخص کا نام ہے زبیس جو ہے نا، جب تک مرا نہ ہو تو اس کی جو اولاد ہیں، بھائی بیٹے والدین، ان کو میراث نہیں ملے گی. یہ میراث کا سلسلہ جو ہے نا، یہ موت کے بعد جاری ہوتا ہے. اور جس کو میراث ملے گی اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وارث اگر زندہ نہ ہو تو میراث کس کو دیں گے؟ موروث جو ہے، موروث اس کو بولتے جس کی موت ہو جائے، اس کی موت ضرور. زندہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں، وارث. تو یہ مسئلے ہیں میراث کی، کچھ احکام ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے واضح کی. مزید اسی طرح سے اور بھی آپ کے سامنے لائیں گے.